الحمدللہ آج ختم نبوت کا چوتھا لیکچر ہے جس کا موضوع فتنہ قادیانیت کا تعارف اور ان کی آئینی حیثیت ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سوال۔ فتنہ قادیانیت کا ابتدائی تعارف بیان کریں۔ جواب ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں مغربی استعمار اسلامی ممالک کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی سرپرستی میں بہت سی باطل تحریکوں کی بنیاد رکھی، جن میں ایک تحریک قادیانیت تھی جس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے اسلام کا صحیح راستہ چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کیا، جبکہ اپنی زندگی کے 52 سال توحید و رسالت کے اصل عقیدے پر قائم رہا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف کہ دین اسلام کو مٹانے میں مرزا کا کیا کردار تھا۔ بہنوں، اپنی زندگی کے 52 سال اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے والے اس شخص نے بعد میں نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ حق تعالی شانہ کی شان میں ہرزہ سرائی کا بھیانک مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اپنے آپ کو بآئینہ محمد رسول اللہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نام، منصب اور مرتبہ سب پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین و تحقیر کی، وحی نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن کریم کو منسوخ قرار دیا، اپنی جعلی وحی کا نام قرآنی نام پر تذکرہ رکھا، اپنی خود ساختہ وحی کو قرآن کی طرح ہر خطا سے پاک سمجھا، قرآن کریم میں لفظی اور معنی تحریفات کی اور اسلام کو نعوذ باللہ مردہ اور لعنتی قرار دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کے بارے میں بازاری زبان استعمال کی اور ان پر طعن و تشنیع کے نشتر چلائے۔ مرزا قادیانی نے اپنے باندھنے والے مرتدوں کی جماعت کو صحابہ رسول کے نام سے پکارا، اپنی بیوی کو ام المومنین کے نام سے تعبیر کیا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کا نام دیا، اپنی بیٹی کو سید النساء، اپنے زانی بیٹے کو قمر الانبیاء، اپنی نام نہاد وحی الہامات کو قرآن مجید اور اپنی بیہودہ گفتگو کو حدیث رسول، ناپاک شہر قادیان کو مکہ، ربوک کو مدینہ اور اپنے مرنے والی جگہ مرگھٹ کو جنت البقیع قرار دیا۔ قادیان آنے کو ذلی حج قرار دیا، جنت البقیع کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ تیار کروایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بگاڑا، اقوال صحابہ بزرگان کو مسخ کیا، اولیاء امت اور علماء کرام کو مغلظات سنائیں، اپنے نہ ماننے والوں کو کافر، جہنمی، یہودی اور مشرک قرار دیا، مسلمانوں کو جنگلوں کے سور اور لوڈیوں کی اولاد کہا، تمام مسلمانوں سے معاشرتی مقاطعہ کا اعلان کیا، شادی بیاہ سے لے کر جنازہ، کفن، دفن اور تمام معاملات میں بائیکاٹ کی تعلیم دی۔ اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے چند حوالے ملاحظہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے باطل عقائد کو آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے باطل عقائد کو اسلام کے مطابق پیش کرنے کے لیے خود ساختہ فرشتے، جن کے نام یہ ہیں درشنی، مٹھن لال، خیراتی، حفیظ اور ٹچی ٹچی، ان تمام کو متعارف کروایا جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہ تھی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ قادیانیوں کی پہچان کیسے کی جائے۔ اس کا جواب ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لائیو مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن پاک کی یہ آیت کندہ ہوتی ہے،
الیس اللہ بکافٍ عبدہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر قادیانی پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے۔ قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح گول ٹوپی نہیں پہنے گا، مخصوص نماز والی وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا پھر جنا کیپ۔ اس حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان میں مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے، یعنی ان کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس طرح کی پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی یا تو پشتو یا پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں، یا پھر وہ اکثر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی اپنی قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقع کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا۔ قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال متروک و معدوم ہو چکا ہے پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز بلا کر اس ٹی وی چینل اور قادیانیوں کا مشہور منارۃ المسیح جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر ان کو مشتہر کرتے ہیں۔ ان دونوں کے سلوگن مضمون کے ساتھ لگی معلوماتی تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ انبیاء کے چند اوصاف حمیدہ اور مرزا جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اس کا اصل کردار کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ وغیرہ، لیکن مرزا کا اپنا کوئی کلمہ نہیں تھا بلکہ اس نے کلمہ طیبہ پر قبضہ کیے رکھا۔ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے تعلیم دیتے ہیں، جبکہ مرزا کے استاد فضل الہی گل علی شیر جیسے موجود تھے۔ نبی کبھی مصنف نہیں ہوتا بلکہ اس پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، جبکہ مرزا 100 سے زائد مغلظ عقائد والی کتب کا مصنف رہا۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کے فرمان علی شان یعنی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ کے مطابق نبی کبھی شاعر نہیں ہوتا، جبکہ مرزا قادیانی کی کتب اشعار سے بھری ہوئی ہیں۔ نبی دین کی تبلیغ کا معاوضہ نہیں لیتا، جبکہ مرزا ساری زندگی چندے جمع کرتا رہا۔ نبی کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی گڑ اور استنجا کے ڈھیلے میں تمیز نہ کر سکتا تھا اور اسی کے سبب سے جوتے الٹے پہنتا اور بائیں ہاتھ سے کھانے کھانے کو ترجیح دیتا۔ نبی پر اس کی زبان میں وحی نازل ہوتی تھی، جبکہ مرزا قادیانی کے مطابق اس پر انگریزی، سنسکرت، عبرانی اور ایسی زبانیں جس کو خود بھی نہیں جانتا تھا اس زبان میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ہر نبی کا نام واحد ہوتا ہے، جیسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ مرزا کا نام 2 ناموں کا مرکب تھا، یعنی غلام ہو کر بھی وہ تخت نبوت کا حریث تھا۔ نبی کو میراث جیسی کریہ بیماری نہیں ہوتی، جبکہ مرزا بیماریوں کا چلتا پھرتا ہسپتال تھا۔
نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے، جبکہ مرزا کی موت لاہور کے ایک عمارت میں غلاظت کے ڈھیر میں ہوئی، اسے قادیان میں لایا گیا اور وہیں دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ یعنی وہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو کس طرح اپنی طرف راغب کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات دیگر غیر مسلموں سے بہت زیادہ منفرد ہے۔ یہ لوگ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کی کمر میں چھرا گھونپتے ہیں۔ ان کے تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیوں کا آغاز ملعون مرزا غلام محمد قادیانی کے شعروں اور نظموں سے ہوتا ہے۔ غریب لوگوں کو پرکشش ترغیبات اور چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے مرتد بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ویزے، نوکریاں اور خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں۔